السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 24، آیات نمبر 40 سے 54۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، التی جو انعمت میں نے کیے، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرا عہد یعنی وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، انزلت جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم تصدیق کرتی ہے اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ بنو تم ہی، اول کافر بھی سب سے اول سب سے پہلے منکر، بھی اس کے یعنی کتاب کے، ولا تشتروا اور نہ لو بآیاتی میری آیاتوں پر، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی یعنی کم، وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، ولا تلبسوا اور نہ ملاؤ، الحق سچ کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ سچی بات، وانتم تعلمون اور تم خوب جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور دیا کرو الزکاۃ زکوٰۃ، وارکعوا رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانها لکبیرۃ اور یقیناً وہ بھاری عمل ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور کی طرف واپس جانے والے ہیں۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے کی تھی علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور کہے میں نے فضیلت دی تھی تمہیں علی العالمین تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے گا نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی کے، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل اور قبول نہ کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا يؤخذ منہا اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب کہ نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون قوم فرعون سے، یسومونکم جو دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب سخت عذاب، یذبحون کہ ذبح کرتے دے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ رہنے دیتے دے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہاری، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون آل فرعون کو، قوم فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً رات کا، ثم پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، عجلہ بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو بعد اس کے تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فیصلہ کن قانون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب تک آپ نے ترجمہ سنا، اب مختصر خلاصہ۔ تاریخ انسانی میں بنی اسرائیل کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے اور وقت میں ایک قوم کو ممتاز کیا اور عملاً اسے خلافت عطا کی۔ جب وہ دین کا راستہ چھوڑ دیتی تب اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر کے یہ منصب اگلی قوم کے سپرد کر دیتا۔ بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ پہلے آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو یہ منصب عطا ہوا، انہیں نبوت بھی دی اور حکومت بھی، لیکن جب انہوں نے فرما برداری کی بجائے نافرمانیوں کی،
حد کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ پہلے پارے کے آخر تک یہی رودات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے پناہ انعامات کی بارش کی، انہیں بے شمار مادی اور روحانی نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، سرکشی اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا رویہ اختیار کیا۔ ان کو درست راستے پر چلانے کے لیے کئی طرح کے آسمانی اور زمینی عذاب نازل کیے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بے شمار انعامات اور جواب میں ان کی طرف سے ہمیشہ سرکشی اور نافرمانی کا رویہ اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات عطا فرمائی اور انہیں تورات جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ الآخر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچے کو اپنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی انہیں سزا کے طور پر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو قتل ہو جائے گا اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔